مجھ جیسا نااہل اور ناکارہ کوئی حدیث پڑھ کر طلبا کو سنائے اور اس دار الحدیث میں درس حدیث دے، یہ بہت ہی شرمندگی کی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن تعمیر حکم کے خاطر اور اس کو اپنے لیے سارے نیک سمجھتے ہوئے میں یہاں پر حاضر ہوا، اور کیونکہ مقصود یہ ہے اس وقت کہ مختصر طور پر روایت حدیث کی اجازت ہو، تو میں تحصیل سعادت کے لیے سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے حدیث مسلسل بالاولیہ پڑھتا ہوں، وہ حدیث جس میں ہم سے لے کر حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تسلسل چلا آتا ہے کہ ہر استاد اپنے طالب علم کو سب سے پہلے وہ حدیث سنایا کرتا تھا۔ اس تسلسل کی برکت میں آپ حضرات کو بھی شامل کرنے کے لیے میں پہلے وہ حدیث مسلسل بالاولیہ پڑھوں گا، پھر اس کے بعد کوئی ساتھی صحیح بخاری کی حدیث پڑھ لیں اور اس کی اجازت ہو جائے گی۔ پہلے حدیث مسلسل بالاولیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حدثني بهذا الحديث الشيخ حسن المشاط المكي المالكي رحمه الله تعالى في المسجد الحرام، كما حدثني به الشيخ محمد ياسين الفاداني رحمه الله تعالى بمكة المكرمة، والشيخ الناقلي رحمه الله تعالى بجدة، كل واحد منهم يرويه بإسناده إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمكم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء۔ ایک مطلب میرے ساتھ پڑھ لیجیے، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔ میں حدیث مسلسل بالاولیہ کی تسلسل کے ساتھ آپ سب حضرات کو اجازت دیتا ہوں، اور جتنے حضرات موجود ہیں جو دور حدیث میں ہیں یا دور حدیث مکمل کر چکے ہیں، ان سب کو اس حدیث کی تسلسل کے ساتھ اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی برکات سب کو عطا فرمائے۔ اب کوئی حدیث پڑھ لیجیے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بن المغيرة بن مرزبة الشافعي اليماني البخاري رحمه الله تعالى، اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين، آمين يا رب العالمين، أنه قال باب قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ونضع الموازين القسط يوم القيامة وأن أعمال بني آدم قبلهم يوزن، فقال ذلك الأقسط الشرك والعدل العدل بالربوبية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن وشكا قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي دراجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ اب میں اس حدیث کی بھی اجازت دیتا ہوں، اور پوری صحیح بخاری تمام امہات قصہ
اور جو کچھ مرویات مجھے جن جن مسائل سے حاصل ہیں ان سب مرویات کی تمام ان حاضرین کو یاد کر دیتا ہوں جو یا دور حدیث کی تکمیل کر رہے ہیں یا تکمیل کر چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجازت میں ہم سب کو شامل کرتا ہے. بیٹھنا ضروری نہیں, کھڑے ہی کھڑے کر لو. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا ثبتا. اللهم يا ارحم الراحمين انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. یا اللہ تمام حاضرین کو تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ جو طلبہ دور حدیث کی تکمیل کر رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو دین کا صحیح حامل بنا. یا اللہ دین کا صحیح مبلغ بنا, دین کا صحیح داعی بنا, دین کی صحیح تکمیل پیش کرنے والا بنا. یا اللہ ان کو علم نافع عمل صالح عطا فرما. یا اللہ ان کی زندگی کے ہر خیر مرحلے میں اپنی رحمت سے ان کو کامیابی سے ہم بنا فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين. اب میری گزارش یہ ہے کہ میں نے کل بھی آپ سے درخواست کی تھی اور آج پھر کرتا ہوں, اور اگر اس درخواست کو بھی آپ قبول نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات کا مخصوص پتہ نہیں کیا ہے کہ نظم و ضبط کے ساتھ راستہ دے کر مسافہ کرنا کوئی فرض نہیں, واجب نہیں, تکلیف سے بچانا واجب ہے. تمہارا امتحان